بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزی مصر کا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنا۔ جب قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر سرزمین مصر پہنچے تو انہوں نے اپنے دیگر ساز و سامان کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی فروخت والے سامان میں شامل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل مصر پر رحمت نازل فرمانے والے تھے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور آنے والی تھی۔ اس لیے عزیز مصر نے آ کر آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی قافلے والوں سے خرید لیا، کیونکہ اس سے آپ علیہ السلام کی پیشانی پر خیر و برکات کے آثار نظر آ گئے تھے۔ خریدنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کو اپنے شاہی محل میں لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک شاہی گھرانے میں پرورش پانے کا موقع نصیب فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اور مصر والوں میں سے جس شخص نے انہیں یوسف علیہ السلام کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھنا۔ بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لے۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے تاکہ ہم اس سے معاملہ فہمی خواب کی تعبیر کا علم سکھا دے۔ اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بعثت۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پرورش پا رہے تھے اور اپنے والد محترم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا اور منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اور جب وہ یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اس سے قوت فیصلہ اور علم عطا فرمایا اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی ناکام کوشش۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ علیہ السلام حسن و جمال کا پیکر اور انتہائی خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو ورگلانے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن موقع پا کر وہ آپ علیہ السلام کو بند کمرے میں لے گئی اور خوب بناؤ سنگار کر کے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو رد کر دیا اور جواب میں کہا، میں تمہاری اس دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ گناہ جرم عظیم، امانت میں خیانت اور محسن کی ناشکری ہے۔ تمہارا شوہر میرا محسن ہے اور یہ کیسا مناسب ہوگا کہ میں اپنے محسن کی عزت سے کھیلوں؟ اپنے محسن کی خیانت کرنا تو ظلم ہے اور میں ظلم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی پاک دامنی کے لیے کوشش کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکلنے لگے تو عزیز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پکڑا جس سے وہ پھٹ گیا۔ دروازے کے پاس ہی دونوں نے عزیز مصر کو سامنے پایا۔ فرمان الہی ہے، جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے اس نے اس یوسف علیہ السلام کے نفس کو گناہ پر ابھارا اور ایک دن دروازے بند کر کے کہنے لگی، آ جاؤ اپنی خواہش پوری کر لو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ یقیناً اس عورت نے یوسف علیہ السلام سے گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام اگر اپنے پروردگار کی واضح دلیل نہ دیکھتے تو وہ بھی ایسا ہی ارادہ کر لیتے۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے
اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے کی طرف کھینچ کر پھاڑ ڈالی اور دروازہ کے پاس ہی عورت کا شوہر عزیز مصر دونوں کو مل گیا تو عورت فوراً کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اس سے قید کر دیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ سورہ یوسف۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس سے حزب و نصب والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تم میں سے کوئی شخص محرم کے بغیر اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے۔ جب کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کی چالاکی اور آپ علیہ السلام کی پاک دامنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی چالاکی کی کرتے ہوئے اسے آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار عورت کے خاندان ہی میں سے ایک سمجھدار آدمی نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ لہٰذا جب عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ فوراً معاملے کی حقیقت کو سمجھ گیا اور اپنی بیوی کو توبہ کرنے اور یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے کو کہا۔ فرمان الہی ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے ہی مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور عورت کے خاندان ہی کے ایک شخص نے قرینہ سے گواہی دی کہ اگر اس یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے، اور اگر اس یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ جب اس عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اے یوسف علیہ السلام، اب اس بات کو درگزر کر دو اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے گناہ سے توبہ کر دے اور بے شک تو ہی گناہ گار ہے۔ سورہ یوسف۔ عزیز مصر کی بیوی کی داستان کا چرچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لعن طعن شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنی ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی اور اسے اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے عورتوں کی ایک محفل منعقد کی اور مہمان نوازی کے طور پر دسترخوان پر پھل بھی رکھ دیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی دے دی تاکہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل کاٹ کر کھائے۔ عین اس وقت جب عورت پھل کاٹ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا۔ عورتیں آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسے متاثر ہوئے کہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھے۔ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لیے اور حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھے کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی نہایت حسین و جمیل فرشتہ اتر آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر کہا کہ اسی کے بارے میں تم مجھ پر لعن طعن کر رہی تھی۔ فرمان الہی ہے اور شہر کے عورتوں میں
चर्चा होने लगा कि अजीज़ मिस्र की बीवी अपने नौजवान गुलाम को गुनाह पर उभारती है। इसके दिल में इस यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बैठ गई है। हमारे ख्याल में तो वो अजीज़ मिस्र की बीवी सरह गुमराही में है। बस जब इस अजीज़ मिस्र की बीवी ने इनकी पुरफरेब बातें सुनी तो उन्हें बुलवा लिया और इनके लिए मसनदें तैयार किए और मेहमान नवाजी के वक़्त उनमें से हर एक को छुरी दी और ऐन उसी वक़्त जबकि वो फल काट कर खा रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, इनके सामने आओ। और औरतों ने जब इन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो दंग रह गए और अपने हाथ काट लिए और कहने लगे, अल्लाह की पनाह, ये तो बशर इंसान हरगिज़ नहीं, ये तो कोई बहुत ही मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। इस अजीज़ मिस्र की बीवी ने कहा, यही तो वो शख्स है जिसके बारे में तुम मुझे ताना दे रही थे और मैंने ही इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा था, लेकिन उसने अपने आप को बचा लिया और अगर उसने मेरा कहना न माना तो यकीनन ये कैद कर दिया जाएगा और बहुत ही जलील होगा। सूरह यूसुफ।